آج 6 مئی ہے، جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوگا 7 مئی کا آغاز ہو جائے گا، اور 7 مئی کی ابتدائی ساعتیں تھیں جب 6 مئی کو ہم نے الوداع کہا اور 6-0 کر دیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان میں مختلف نظریات، مختلف قومیتوں، مختلف ریلیجس بیک گراؤنڈ، لنگوسٹک بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، ایک لائن ہے جو ہم بہت سنتے تھے، ہمیں یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن سینگ از بلیونگ۔ ہم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ ہم ہمیشہ سنتے تھے، کہتے تھے کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظریاتی اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، کسی اور بنا پر رائے مختلف ہو، لیکن یہ قوم کو جب کوئی للکارتا ہے تو یہ قوم اپنے سارے اختلافات بھلا کر یک جان ہو جاتی ہے۔ ایسا ہم نے آج سے 365 دن قبل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سیگمنٹ میں ذرا پاکستان کی مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے میں بھی، صرف میڈیا کے معاملے میں پاکستان کے میڈیا نے ورسز انڈین میڈیا، آپ نے دیکھا یہ کوئی بائس اوپینین نہیں ہے، آپ کسی نیوٹرل آدمی سے پوچھیں، پاکستان کے میڈیا نے میچورٹی کا ثبوت دیا۔ عسکری حوالے سے دیکھیں، پاکستان کا اوپینین نہیں، کسی نیوٹرل آدمی سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ پاکستان ہر اعتبار سے عسکری طور پر برتر رہا۔ سفارتی میدان میں آپ کسی سے پوچھیں تو ظاہر آپ کو ہر آدمی بتائے گا، ہر نیوٹرل آدمی بتائے گا، پاکستان کا اوپینین چھوڑ دیجئے، کہ پاکستان واز اے میچور پارٹنر ان آل دس ایکویژن۔ سیم گوز فار پالیٹکس، کہ سیاسی حوالے سے بھی پاکستان کے صرف میدان میں نہیں، ایوان میں بھی ہمیں مختلف رائے رکھنے والے لوگوں میں بھی میچورٹی نظر آئی، جن کی ظاہر رائے قطعی مختلف تھی دوسروں سے، ایک دوسرے سے، لیکن جب یہ وقت آیا تو سب کیسے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے چوٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آغاز کرتے ہیں حکومت کے ترجمان، پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما، اور ظاہر ہے چونکہ آپ آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، تو آپ ہی کے ذریعے پچھلے سال بہت ساری خبریں اس وقت ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ وفاق کی وزیر اطلاعات جناب عطا تارڑ صاحب نے ہمیں اس خصوصی نشریات میں جوائن کیا ہے۔ جی منسٹر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا وہ آپ کی زندگی کا کیسا لمحہ تھا؟ یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میری زندگی کا بڑا نایاب، بہت منفرد، بہت الگ قسم کا لمحہ تھا جب ہم یہ خبر لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 طیارے گرا دیے۔ جب آپ بحیثیت حکومت پاکستان کے ترجمان یہ خبر موصول ہو رہی تھی آپ کو، اور آپ عوام الناس تک پہنچا رہے تھے کہ یس دس از آفیشیل ناؤ، یہ ہو گیا ہے، اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کہ اس سے پہلے کبھی جنگی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کا کیسا لمحہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم ہے اس قوم پہ، اس ملک پہ، اس کی افواج پہ، حکومت پہ۔ اور جب ہم پوری رات جاگ رہے تھے اور ایک کنٹرول روم بنا ہوا تھا اور اس میں سے سچویشن کو مانیٹر بھی کر رہے تھے اور پاکستان کا بیانیہ بھی آگے لے کر چل رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی جا رہے تھے، تو اس دوران جب یہ ہم نے دیکھا کہ بھارتی ایک چینل کے اوپر جہاز کا ملبہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بلڈوزر کو دکھایا، تو آپ یقین مانیں ایک جشن کا سما تھا۔ اور ہم سنتے تھے کہ رافیل بڑا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس جہاز ہے، اس کی ایک بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے، بہت برتری ہے باقی مشینوں کے اوپر، اور اس کو مار گرانا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھارت کا غرور بھی خاک میں ملایا، اور وہ صرف رائفل نہیں گرا، اس رائفل کے ساتھ بھارتی غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ سب الحمدللہ خاک میں ملا۔ اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا تھا، جہازوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تو ہم اتنے جوش و جذبے میں تھے اور ہمارا سر فخر سے بلند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ پاکستانی قوم کو یہ انعام دیا ہے، جو نعمت دی ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ مگر ہم جب دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ جی یہ اب اتنے گر گئے اتنے گر گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی لمحہ تھا، اور میں نے اپنی ٹیم کو کہا، میں نے کہا واٹ اے ٹائم ٹو بی الائیو، اور پاکستان کے لیے یہ جو لمحہ ہے یہ تاریخ میں رقم ہو چکا، اگلے پچھلے سب جو ہے حساب اپنے چکا دیے، اور بھارت جو ہے وہ آج شرمندگی کا سامنا کر رہا ہے۔ اور مرزا صاحب یہ بھی ظاہر سب نے دیکھا الحمدللہ کہ یہ ابھی جو واقعات رقم ہو رہے تھے پچھلے سال انہی ساتوں میں کم و بیش، وہ کہنے کو تو ایک واقعہ ہوا یا کہنے کو 6 جہاز گرے، لیکن اصل میں پوری کی پوری ایکویژن ہی بدل گئی، خطے کی، پاکستان کے لیے پورے کا پورا منظرنامہ ہی بدل گیا۔ آپ ایسے حکومت کے آفیشیل ترجمان ہیں، سو ہم یہ توقع رکھیں، یہ امید رکھیں، آپ اس بارے میں پرعزم ہیں کہ اب یہاں سے پاکستان نے اوپر ہی جانا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ عوامل جو کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں تھے،
عالمی حوالوں سے وہ دور ہو گئے. بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے فیور میں نہیں تھے وہ ہو گئی ہیں, اور ہمیں بہت سارا جمپنگ بینڈ مل گیا. تو یہاں سے اب انشاءاللہ آگے کا ہی سفر ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیادم مرصوص کی فتح کے بعد کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے, اور جو عزت وقار آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, وہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو, پاکستان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے, پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک بڑا سیریس ملک ہے, جس ملک کے ساتھ عزت اور احترام ایسوسیٹڈ ہے, اور جس کی عسکری قوت ثابت ہوئی. اور دیکھیے یہ اس میں بہت بڑا فیکٹر یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن آف سول ملٹری لیڈرشپ, جو وزیر اعظم شہباز شریف ان کا ایک ویژن, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی, ان کی آپس کا ایک اتحاد, اور یہی ہر سطح کے اوپر اگر آپ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ آئی ایس پی آر کا کردار دیکھیں کہ ہم کیسے یکجان دو قالب تھے اور کانسٹنٹ فلو آف انفارمیشن تھا, کوآرڈینیشن تھی, کوہیژن تھی, سینرجی تھی, اور یہ معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر عوام کی دعائیں کہ پوری پاکستانی قوم ساتھ کھڑی تھی. تو یہ جب اب آپ بات کرتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ ہم سنتے تھے کہ جی بھارت نے اربوں ڈالر لگائے لابنگ فارمز پہ, پی آر پہ, آج وہ آئسولیشن کا شکار ہے, اور اللہ نے عسکری فتح کے بعد پاکستان کا جو مقام بنایا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ثالثی کر رہا ہے, دنیا کے معاملات جو ہیں وہ حل کروا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے جس کی عزت اور وقار کی گواہی پوری دنیا دے رہی ہے, اور پاکستان کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مارکہ حق کے بعد آپریشن بنیادم مرصوص کی فتح کے بعد پاکستان نے ایک بالکل ٹرن لیا, اور پاکستان کا نام آج پوری دنیا جو ہے وہ جب لیتی ہے تو بہت عزت سے لیتی ہے. تھینک یو ویری مچ تارڑ صاحب, بہت بہت شکریہ.